بہت عرصہ پہلے ایک پرامن سرزمین میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام لقمان تھا۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی دانشمندی، سکون و وقار اور اللہ پر مضبوط ایمان کے سبب وہ دور دور تک مشہور تھے۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس مشورہ لینے آتے تھے۔ حضرت لقمان اللہ کے ایک عاجز بندے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ بڑے چرواہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے کام کو اللہ کی یاد سے غافل ہونے نہیں دیا۔ ایک دن حضرت لقمان اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور قیمتی نصیحتوں کے موتی بیان کیے، اتنے عظیم الفاظ کہ اللہ نے انہیں قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ صرف ایک اللہ پر ایمان رکھو، توحید۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان 13۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی، اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ انہوں نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو میرے بیٹے، کوئی بت، کوئی ستارہ، کوئی انسان بادشاہ اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ والدین کا شکر ادا کرو، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے۔ سورۃ لقمان 14۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یاد دلایا کہ والدین، خاص طور پر ماں، کس قدر تکلیف اور محنت سے اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، سوائے اس کے کہ وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔ چاہے وہ بوڑھے ہوں، کمزور ہوں یا سخت مزاج ہوں، ان کی خدمت کرو، نرمی سے بات کرو، ان کے لیے دعا کرو اور صبر سے پیش آؤ۔ 3۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، اللہ اسے ضرور لائے گا۔ سورۃ لقمان 16۔ حضرت لقمان نے فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم کوئی کام کرو جو رائی کے دانے کے برابر چھوٹا ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں چھپا ہو، آسمان میں ہو یا سمندر کی گہرائی میں، اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ تعلیم دیتی ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے کتنا بھی پوشیدہ ہو، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ ہمیشہ خلوص اور احتیاط کے ساتھ عمل کرو۔ 4۔ نماز قائم کرو۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو۔ سورۃ لقمان 17۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یاد دلایا کہ نماز کبھی نہ چھوڑو، چاہے حالات آسان ہوں یا مشکل۔ اپنی نماز کو کبھی نہ بھولو، یہ تمہیں تمہارے خالق سے جوڑتی ہے۔ نماز تمہاری حفاظت کرے گی، رہنمائی دے گی اور سکون عطا کرے گی۔ 5۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ سورۃ لقمان 17۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ سچ اور انصاف کے لیے کھڑا ہو، لیکن نرمی اور دانائی کے ساتھ۔ لوگوں کی مدد کرو کہ وہ نیکی کریں، اور نرمی سے انہیں برائی سے روکو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چوری ہو یا کسی کو تکلیف دینا۔ ہمیشہ نرمی اور اچھے اخلاق سے بات کرو۔ 6۔ زندگی میں صبر اختیار کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ لقمان 17۔ حضرت لقمان جانتے تھے کہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، بیماری، نقصان، خوف، تنہائی۔ میرے بیٹے، مضبوط رہو، اللہ تمہارے صبر کو دیکھتا ہے۔ ہر مصیبت کا اختتام ہوتا ہے، ہر تکلیف کے ساتھ اجر ہوتا ہے۔ صبر ایک طاقت ہے۔ 7۔ تکبر نہ کرو، اور لوگوں سے منہ موڑ کر بات نہ کرو، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ سورۃ لقمان 18۔ حضرت لقمان نے تکبر اور غرور سے خبردار کیا۔ یہی تکبر تھا جس نے ابلیس کو گمراہ کیا۔ انکسار سے چلو، نرمی سے بات کرو، کبھی یہ نہ سوچو کہ تم دوسروں سے بہتر ہو۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بادشاہ ہوں یا غلام، امیر ہوں یا غریب، گورے ہوں یا کالے۔ 8۔ اپنے رویے میں شائستگی اختیار کرو، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز نیچی رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ سورۃ لقمان 19۔ حضرت لقمان نے مثال دے کر بتایا کہ چیخنا، چلانا اور بدتمیزی اچھی بات نہیں۔ تمہارا چلنا بولنا یہ سب تمہارے کردار کی علامت ہے۔ نرم لہجے میں بات کرو، باوقار انداز اپناؤ اور اسلام کی نمائندگی شائستگی سے کرو۔
آخری پیغام، یہ صرف ایک باپ کی نصیحتیں نہیں تھیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی حکمت سے اتنے خوش ہوئے کہ ان کی باتیں ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دی گئیں۔ حضرت لقمان کی حکمت ہمیں سکھاتی ہے کسے پکارنا ہے، صرف اللہ کو، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، نرمی اور عزت سے زندگی کیسے گزارنی ہے، صبر، نماز اور مقصد کے ساتھ۔ قرآنی خلاصہ سورۃ لقمان 12-19۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لقمان 31-12۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان 31-13۔ اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لقمان 31-19۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسلم رائٹس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔